السلام علیکم. صدر علی وقار. 65 کی جب جنگ ہوئی، کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی. آیا تھا دبانے دب گیا باطل، آیا تھا جھکانے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹانے مٹ گیا باطل، پھر قتل ہوا وہاں خود باطل. صدر علی وقار ہمت و جرت اور شجاعت و بہادری سے ملے، شہیدوں کے لہو سے لکھی جانے والی جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صدر علی وقار، چشمہ فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب میرا دشمن توپوں اور ٹینکوں کی فوج لے کے میری ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا. میرے ملک کے دشمن کا یہ خام خیال تھا کہ وہ افواج پاکستان کو حالت نیند میں دبوچ لے گا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا، اسے یہ خبر نہ تھی کہ اس ملک کی بنیادوں میں موجود شہیدوں کا لہو بولتا ہے کہ آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کو، کہ آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے ہم نے اپنے لہو سے بجھا دیے. صدر علی وقار، میری ملت کے رکھوالے، میری سرحدوں کے محافظ اٹھے، ہمت و جرت کا لبادہ اڑا اور چونڈا کے مقام پہ دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا. اور 52 سیکنڈ میں، جی ہاں صرف 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو ڈھیر کر ڈالا اور بتا دیا کہ شیر کی کھچاڑ میں ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے. کیونکہ شاید وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ اس ملک کی بنیادوں میں موجود شہیدوں کا لہو بولتا ہے کہ انہوں نے ایسی قوم کو للکارا ہے جس قوم کا ہر فرد سپاہی ہے. دشمن کے قدم آئیں گے اگر پاک وطن میں، دشمن کے قدم آئیں گے اگر پاک وطن میں، ہم ان کو سلا دیں گے مٹی کے کفن میں، بن جائیں گے باطل کے لیے قہر الہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی. صدر علی وقار، یہ وہ دن تھا جب میجر راجہ عزیز بھٹی، راشد مہناز اور ایم عالم جیسے 20 نوجوانوں نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیا کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی. ارے میرا دشمن چلا تھا چند گھنٹوں میں میرے ملک کو فتح کرنے، مگر شاید وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ اس ملک کے جانثاروں کا لہو بولتا ہے. اور پھر پاک افواج نے دشمن کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ 17 دن گزر گئے اور دشمن کا ایک بھی آدمی جونڈا کی نہر پار نہ کر سکا، کیونکہ میری سرحدوں کے محافظوں کا لہو یہ اعلان کرتا ہے. عقابوں کی تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، عقابوں کی تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے راسدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں. وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہو ایم عالم جیسے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں. صدر علی وقار، یہ وہ دن تھا جب ہم نے اپنے دشمن کو بتلا دیا کہ میرے ملت کے ایک ایک ستارے میں اتنے شعلے ہیں کہ اگر بھڑک اٹھے تو ایک آتش فشاں پہاڑ سے بھی زیادہ تباہی کر ڈالیں گے، جس کا نمونہ 1965 کی یہ جنگ ہے. جناب والا، 6 ستمبر 1965 کو ہم نے اپنے دشمن کو یہ بتلا دیا کہ اگر کسی نے میرے ارض پاک کی طرف ایک انگلی بھی اٹھائی تو اس کا ہاتھ اس کے بازو سے علیحدہ کر ڈالیں گے، اور اگر کسی شخص یا کسی قوم نے میری ملت کی طرف نگاہ غلط اٹھائی تو خدا کی قسم اس کی آنکھیں نوچ کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی جائیں گی. کیونکہ ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں. ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں. نہ دیکھنا میرے اس وطن کو میلی نگاہ سے، ورنہ زمانہ گواہ ہے، ایسی آنکھیں ہم اکثر پھوڑ دیتے ہیں. جناب والا، یہ دن ہماری تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ چمکتا رہے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم تازہ خون سے انشاءاللہ اسے بڑھ کر چمکدار اور یادگار بنائیں گے. یا اللہ تعالیٰ میری ارض پاک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین. بہت زوردار تالیاں بھائی ادینہ صدیقی کے لیے. وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.